السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم ان کنتم تعلمون۔ اے مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ گنتی کے چند دن ہیں، پس تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر پر ہو، پس اس پر دیگر دنوں سے گنتی پوری کرنی ہے۔ اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہیں ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے، پس جو خوشی سے نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لیتے۔ برادران اسلام اور خواتین، جیسا کہ سیاق میں تحویل قبلہ کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور آخر میں بتایا گیا کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کا قبلہ کیا ہے، مشرق ہے یا مغرب، بلکہ نیکی تو اصل یہ ہے کہ دین کے جو اصول ہیں، دین کی جو تعلیمات ہیں، ان اصول کو، ان تعلیمات کو اپنایا جائے۔ سب سے پہلے اعتقادیات کا ذکر کیا گیا، اور اسی کے ساتھ حقوق کا ذکر کیا گیا، پھر اخلاق کا ذکر کیا گیا۔ ان چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد اب دینی تعلیمات کا سلسلہ شروع ہے۔ قصاص کا بیان ہوا، پھر وصیت کا بیان ہوا، اب اسی ضمن میں روزے کا بیان ہو رہا ہے جو اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو گویا اس آیت سے روزے کی فرضیت ثابت ہوئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روزے کی فرضیت کے ساتھ اس کی اہمیت بھی بتلائی گئی۔ یہ وہ روزہ ہے جو تم سے پہلی کی شریعت والوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں روزے کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کیا گیا۔ تو روزہ کتنا اہم عمل ہے، اس سے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل کا تقرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ روزہ ہے۔ اور اس اسلوب میں تھوڑی سی تخفیف بھی بتلائی گئی کہ یہ مشقت صرف تم پر نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلوں پر بھی یہ چیز فرض کی گئی تھی۔ تو اس چیز سے لوگ اس کو بوجھ سمجھنے کے بجائے اس کو جو ہے اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھیں گے، بلکہ تقرب کا ذریعہ سمجھ کر اسے رکھیں گے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے روزے کے غرض و غائب کو بتایا کہ روزے کا مقصد تقویٰ ہے۔ حصول تقویٰ روزے کا مقصد ہے۔ حصول تقویٰ اس طریقے سے روزے سے انسان اپنے نفس پر کنٹرول پاتا ہے اور اپنے شہوات پر قابو پاتا ہے، اور روزے سے انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے انسان کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ تو اس ایک آیت میں روزے کی فرضیت کا ذکر کیا گیا، پھر روزے کی اہمیت کو بتلایا گیا، اور اس کے ساتھ روزے کا مقصد بھی بتلایا گیا۔ بلکہ اس آیت کے اندر روزے کے شروط میں سے 3 شرطوں کا ذکر کیا گیا۔ روزے کے شروط کل 5 یا 6 ہیں، یعنی مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، مسافر ہو، اور حیض و نفاس سے پاک ہو۔ یہ 6 شرطیں ہیں روزے کی،
یا ایھا الذین آمنوا میں 3 شرطیں آ گئی کہ مسلمان ہو اور عاقل ہو، بالغ ہو، کیونکہ مکلف کے لیے ان 3 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے روزے کے مسئلے کو، جو انسانی نفس پر مشقت کا باعث ہے کہ انسان روزے کے ذریعے سے کھانے پینے کو چھوڑتا ہے، اپنے مرغوبات کو ترک کرتا ہے، کہا گنتی کے چند دن ہیں، یعنی روزے کو اپنے پر بھاری مت سمجھو، دیکھتے دیکھتے یہ دن گزر جائیں گے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا ٹھیک ہے ایسا شخص جس کے لیے روزہ مشقت کا باعث ہے، جیسا کہ بیمار ہے یا مسافر، اس کا حکم بیان کیا گیا، پس تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اس پر گنتی ہے دیگر دنوں سے، یعنی روزہ چھوڑ دے اور دیگر دنوں میں روزے کو رکھ لے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، تو یہاں پر مریض اور مسافر کا ذکر کر کے روزے کے شرائط میں سے مزید 2 کا ذکر کیا گیا، اسلام، عقل، بلوغت اور اقامت، یعنی مسافر نہ ہو، اور صحت، یعنی بیمار نہ ہو۔ یہ ساری کی ساری شرطیں ان دونوں آیت میں آ گئی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر جو اس کی طاقت رکھتے ہیں ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا ایک مفہوم یہ ہے، شروع اسلام میں چونکہ روزے کا جب حکم آیا تو انسانی نفس پر بہت شاق تھا، 12 گھنٹہ 14 گھنٹہ کھانے اور پینے اور نفس کے جو مرغوبات ہیں اس سے انسان جو ہے انہیں انسان ترک کر دے، تو چونکہ انسانی نفس پر شاق تھا، شروع میں کہا گیا یا تو روزہ رکھو یا روزہ کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ، لیکن بعد میں اس کو منسوخ کیا گیا۔ تو پہلے یہ کہا گیا یا تو روزہ رکھو یا پھر روزہ کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ تو اگر یہ مفہوم لیں گے تو بعد والی آیت ہے وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، اس آیت سے یہ آیت منسوخ ہے، وہ ناسخ ہے، یہ منسوخ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا دوسرا معنی بتلایا ہے اور ان پر جن کے لیے روزہ رکھنا مشقت کا باعث ہے، مشقت کا مطلب جو اس کی طاقت رکھتے نہیں ہیں، یعنی وہ بوڑھا کھسوٹ انسان کہ جو کبر سنی کی وجہ سے روزہ رکھ نہیں سکتا ہے، یا ایسے ہی وہ بیمار جسے شفا یابی کی امید نہیں ہے اور روزہ رکھنا اس کے لیے دشوار کا باعث ہے، تو وہ ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ دے دے۔ تو یہ مفہوم اگر لیتے ہیں تو یہ آیت منسوخ نہیں ہے، اس کا حکم اپنی جگہ باقی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس جو خوشی سے نیکی کرے اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی ہم نے تو کہا ایک روزہ کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ، اب اگر کوئی ایک کی جگہ 2 کو کھلاتا ہے یا 3 کو کھلاتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن یاد رکھ لو فدیہ دینے کے بجائے روزہ رکھنے میں ہی تمہارے لیے بھلائی ہے۔ تو گویا پہلے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، پھر تھوڑا سا اختیار دیا گیا، پھر کہا جا رہا ہے روزہ رکھنے میں ہی تمہارے لیے بھلائی اور بہتری ہے اگر تم جان لیتے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا لوگوں کے ہدایت کے لیے، اور اس میں ہدایت اور حق کو باطل سے تمیز کرنے کی کھلی نشانیاں ہیں۔ بس تم میں سے جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے اس میں روزہ رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اس پر دیگر دنوں سے گنتی ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ مشکل نہیں چاہتا ہے، تاکہ تم گنتی کو پوری کر لو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ تو یہاں پر روزے کی حکمت بیان کی گئی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روزہ شکر ادا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو کہا گیا اس روزے کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ ماہ رمضان کا روزہ جو تم پہ فرض کیا گیا، حکمت یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ قرآن ایسی عظیم کتاب ہے جس میں لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے، ہدایت کی نشانیاں بھی ہیں، اور جو اس قرآن کو پڑھے گا حق کو باطل سے فرق کر سکے گا۔ ساری کی ساری چیزیں قرآن میں ہیں۔ چونکہ یہ قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا ہے، اس لیے ہم نے بطور شکریہ ماہ رمضان کا روزہ تم پر فرض کیا ہے۔ جیسا کہ عاشورہ کے تعلق سے ہے کہ عاشورہ کا روزہ موسیٰ علیہ السلام نے
اس شکرانے کے طور پر رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس روز موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو فرعون کے لشکر سے نجات دی تھی۔ تو ماہ رمضان میں نہ صرف قرآن نازل ہوا ہے بلکہ ساری کے ساری آسمانی کتابیں ماہ رمضان میں ہی نازل ہوئی ہیں۔ تورات، انجیل، زبور، صحیفے، ساروں کا نزول ماہ رمضان میں ہوا ہے۔ اور قرآن مجید کا نزول دو طریقے سے ہوا ہے ماہ رمضان میں۔ ایک تو پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں جہاں بیت العزت نامی گھر ہے وہاں اس کو نازل کیا گیا۔ پھر ماہ رمضان میں ہی بیت العزت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور جس کا سلسلہ 23 سال تک جاری رہا۔ تو قرآن مجید کے نزول کا دونوں جو ہے طریقہ یہ ماہ رمضان میں ہوا۔ مکمل نزول بھی آسمان دنیا پر ماہ رمضان میں ہوا اور آسمان دنیا سے زمین پر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول کی ابتدا بھی ماہ رمضان میں ہوئی ہے۔ تو لہذا تمہیں کہ جو کوئی ماہ رمضان کو پائے وہ اس میں روزہ رکھ لے۔ اب چونکہ روزہ رکھنے کا حکم آیا، کہیں ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ مریض اور مسافر کا حکم منسوخ کیا گیا ہے، اس لیے دوبارہ پھر مریض اور مسافر کا ذکر کیا گیا۔ اگر کوئی مریض ہو یا مسافر ہو وہ کیا کرے، روزہ چھوڑ دے اور دیگر دنوں میں گنتی پوری کر دے۔ تو ان دونوں آیات سے سب سے پہلی بات یہ ہے روزے کا حکم ثابت ہوا کہ روزہ فرض ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ روزہ کی اہمیت معلوم ہوئی کہ روزہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ روزے کا مقصد حصول تقویٰ ہے۔ چوتھی بات یہ ہے روزے کے چند شروط ہیں کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مسافر نہ ہو یعنی مقیم ہو، مریض نہ ہو یعنی صحت مند ہو، اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے لیے حیض و نفاس سے پاک ہو تو اس کے اوپر روزہ فرض ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور حکم میں معلوم ہوا کہ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں بڑھاپا کی وجہ سے یا ایسی بیماری کی وجہ سے جس سے شفا یابی کی امید نہیں ہے، تو ان کے لیے حکم یہ دیا گیا ایک مسکین کا کھانا کھلا دیں، یہ ان کے روزے کا فدیہ ہو جائے گا۔ اور پھر روزے کی حکمت یہ بتلائی گئی کہ روزہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ چونکہ ماہ رمضان میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے تو ماہ رمضان کا روزہ بھی تم پر فرض کیا گیا ہے۔ اور آخر میں کہا گیا تم یہ مت سمجھو اللہ تمہیں مشقت میں ڈالنا چاہتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ اسی آسانی کی وجہ سے روزے کے اندر آسانی رکھی گئی کہ سحری کھاؤ تاکہ جسم میں طاقت ہو، کیونکہ عادت سے زیادہ دن آپ کے جسم کے اندر طاقت ہوتی ہے، تو سحری کھانے کا حکم دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی کے لیے روزے میں مشقت ہے تو اس کی اجازت دی گئی روزہ چھوڑ دے، دیگر دنوں میں روزہ رکھ لے۔ یہاں بات یاد رکھ لیں مریض اور مسافر کی 3 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ روزہ رکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، ایسی بیماری ہے یا ایسا سفر ہے روزہ رکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے تو وہ روزہ رکھ لے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر کی حالت میں روزہ رکھے تھے، تو گویا اس سے وہ ذمہ سے بری ہو جائے گا، کیونکہ اس کو معاف نہیں ہے، بعد میں تو رکھنا ہے نا، ابھی سب کے ساتھ رکھ لے، اس میں آسانی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مشقت تھوڑی سی ہے، معمولی سے مشقت ہے تو روزہ چھوڑنا بہتر ہے۔ اور تیسرا یہ ہے جان لیوا مشقت ہے تو پھر روزہ رکھنا حرام ہے، اس کو روزہ چھوڑنا پڑے گا، دیگر دنوں میں روزے کو قضا کرنا ہے۔ تو یہ ہے مریض اور مسافر کا حکم۔ تو گویا روزے کے بارے میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی کل 4 قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جس سے ہر حالت میں روزہ رکھنا ہے، ہر حالت میں روزہ فرض ہے، وہ یہ ہے جس پر یہ 6 شروط ہوں: مسلمان، عاقل، بالغ، مقیم، صحت مند، عورت ہو تو حیض و نفاس سے پاک، اسے ہر حالت میں روزہ رکھنا ہے، روزہ چھوڑے تو گنہگار۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں کہ انہیں اختیار دیا گیا روزہ رکھو یا چھوڑ کر دیگر دنوں میں پورا کرو، مسافر اور بیمار ہیں، اگر روزہ چھوڑتے ہیں تو دیگر دنوں میں پورا کر لو۔ اور تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں کہ آپ روزہ چھوڑ دو اور اس کا فدیہ دو، جیسا کہ بوڑھا کھسوٹ انسان یا ایسا بیمار جسے بیماری سے شفا یابی کی امید نہیں، اور اسی طریقے سے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت اگر حمل سے ان کے لیے یا بچے کے لیے نقصان کا اندیشہ ہے
تو روزہ چھوڑ کر یا تو دیگر دنوں میں روزہ رکھ لیں گی، لیکن اگر حمل کا سلسلہ جاری ہے، رضاعت کا سلسلہ جاری ہے، تو وہ فدیہ دے دیں۔ تو اور آخری صورت یہ ہے، کچھ وہ لوگ ہیں جن کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی اس عورت کے لیے جو حیض و نفاس سے ہو، لیکن دیگر دنوں میں روزے کی تکمیل قضا ان کے لیے ضروری ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم اس گنتی کو پوری کر لو، بڑی آسانی کے ساتھ مہینہ ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ نے تمہیں نیکی کے عمل کے جانب ہدایت دی۔ اگر اللہ یہ حکم نازل نہیں کرتا تو تمہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کا تقرب کیسے ہم حاصل کریں گے۔ تو روزے میں اللہ تعالیٰ کے ہم پر احسان تین طریقے سے ہے۔ ایک تو یہ ہے اللہ نے اس عمل کے جانب ہماری رہنمائی کی کہ یہ عمل کرو، اللہ کا تقرب حاصل ہوگا، اللہ کی نزدیکی حاصل ہوگی۔ دوسرا یہ ہے روزہ رکھنے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی، ورنہ کتنے ایسے افراد ہیں جو جانتے ہیں روزہ فرض ہے، رکھ نہیں پا رہے ہیں، آپ سے زیادہ صحت مند ہیں، طاقتور ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ اسے قبول کر کے اس پر ہمیں اجر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو ہمارے لیے مشروع کیا، اور اللہ عز و جل نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی، پھر اللہ تعالیٰ اس روزے کو ہم سے قبول کر کے اس کا ثواب دیتا ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے اس روزے میں ہم پر اللہ کے احسان پر احسان ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے آپ اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس کی بزرگی بیان کرو، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ بعض اہل علم نے کہا اس میں اشارہ اس جانب ہے کہ جب تم گنتی مکمل کر لو 30 دن کی، اس کے بعد میدان کے جانب نکلو عید کی نماز کے لیے، اور اللہ کی بڑائی کرتے ہوئے جاؤ۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، گنتی مکمل کر لو، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ اس لیے عید کی نماز کے لیے جب جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللحمد، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو یہ بڑائی اس بنیاد پر ہے اللہ نے اس عبادت کی جانب ہماری رہنمائی کی، اس کی توفیق بھی دی، اور اس سے اللہ تعالیٰ پھر قبول بھی کرتا ہے۔ اب اسی کے ساتھ ایک اور چیز کا ذکر کیا گیا جس کا روزے سے خاص تعلق ہے۔ پہلے تو قرآن کا ذکر کیا گیا، روزے سے تعلق ہے۔ اب ایک اور چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ دعا، یعنی روزے کے ضمن میں دعا کا ذکر کیا گیا، یہ بتلانے کے لیے کہ دعا کا روزے سے خاص تعلق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک روزدار کی دعا یہاں تک کہ افطار کر لے۔ تو گویا روزدار کے لیے قبول دعا کے لیے لمبا وقت رکھ دیا گیا ہے، ورنہ دعا کی قبولیت کی گھڑی مختصر ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن عصر سے مغرب تک مختصر سی گھڑی ہے، گھڑی میں کوئی دعا کرتا ہوا ہو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ مگر روزدار کے لیے صبح صادق سے لے کر روزہ کھولنے تک ایک وقت دیا گیا ہے، یہ پورا کا پورا وقت تمہارے لیے ہے، تم دعا کرو، تمہاری دعا میں قبول کروں گا۔ اور روزدار جب افطار کرتا ہے تو کہا گیا اس کے افطار کے وقت بھی ایک دعا ہے جو رد نہیں کی جاتی ہے۔ تو چونکہ روزے کا دعا سے خاص تعلق ہے، اب اللہ عز و جل دعا کے بارے میں بتا رہا، جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو کہو میں قریب ہوں۔ یعنی اگر پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کا دور ہے کہ ہمیں پکارنا پڑے گا، چیخنا پڑے گا، کہو میں قریب ہوں، پکارنے والے کے پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو اللہ ہم سے قریب ہے، کیسے؟ اپنی ذات کے ساتھ نہیں، اپنے علم اور اپنے قدرت کے ساتھ ہم سے قریب ہے۔ تو پکارنے والے کا پکار کا جواب دیتا ہوں، یہی قریب کے معنی میں ہے، میں قریب ہوں، یعنی پکارنے والے کے پکار کا میں جواب دیتا ہوں، کہ میں عرش پر رہتے ہوئے بھی پکارنے والے کے پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ کا کام دعا کرنا ہے، قبول کرنا ہمارا کام ہے۔ جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے یہ فکر نہیں ہے میری دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، مجھے یہ فکر ہوتی ہے مجھے دعا کی توفیق مل رہی ہے یا نہیں۔ جب مجھے دعا کی توفیق مل جائے تو سمجھتا ہوں اب جو ہے دعا قبول ہونے والی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس چاہیے کہ وہ میری اطاعت کریں اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں، تاکہ انہیں رشد و ہدایت مل جائے۔ اب اس کے بعد پھر روزے کے احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ جب روزہ شروع میں فرض ہوا، پہلے یہ تھا کہ
رات کو سونے سے پہلے جو کرنا ہے کر لو، کھا لو، پی لو، بیوی سے جمع و مستری سب کر لو، لیکن جب سو جائیں گے اس کے بعد یہ ساری کی ساری چیزیں تم پر حرام ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ پھر دوسرے روز رات آئی، سورج ڈوبی، تو گویا پہلے یہ حکم تھا۔ ایک صحابی جو ہے اپنے کام سے آئے، تھکے ہوئے تھے، کھائے پیے بغیر سو گئے۔ اب اس کے بعد بڑی پریشانی ہوئی کہ اب جب سو گئے ہیں اب نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ بیوی سے مل سکتے ہیں، اور بعض صحابہ کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں پائے، بیوی سے مل لیے، نبی وسلم کے پاس آئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ پہلے تمہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ سونے سے پہلے جو کرنا ہے کر لو، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے تم پر ہلکا کیا، تخفیف کیا ہے اور اس بوجھ کو اٹھا لیا ہے، لہذا پوری کی پوری رات تمہیں اجازت دی گئی ہے، کھاؤ پیو اور اپنی شہوتوں کو پوری کرو، لیکن صبح صادق ہو جائے پھر ان چیزوں سے رک جاؤ۔ وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، تمہارے لیے روزے کی رات میں حلال کیا گیا تمہاری بیویوں کے ساتھ جمع اور ہم بستری کو، وہ تو تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ مطلب جیسے لباس اور جسم آپس میں ملتے ہیں، اس طریقے سے مرد اور عورت یعنی شوہر اور بیوی کا رشتہ ویسے ہی ہے جیسا کہ جسم اور لباس کا ہے، یعنی دونوں آپس میں اسی طریقے سے ملتے ہیں، دونوں میں کوئی دوری نہیں ہے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے جیسا لباس جسم کی عیوب کو چھپاتا ہے اور اس طریقے سے لباس سے جسم کی زینت ہوتی ہے، اسی طریقے سے عورت مرد ایک دوسرے کے عیوب کو چھپاتے ہیں اور ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے، یعنی سو گئے پھر اٹھ کر جو اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی، تم اللہ اس کو جان لیا، بس اس نے تمہارے توبہ کو قبول کی اور تمہیں معاف کر دیا، بس اب تم ان عورتوں سے مباشرت کرو اور تلاش کرو اس چیز کو جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ بیویوں سے ملنے کا مقصد صرف شہوت کی تکمیل نہیں ہے، بلکہ یہ بھی مقصد رہے کہ اس کے ذریعے سے اولاد آپ کو حاصل ہو، تو وہ اس سے عزل اور اس طریقے سے جو ہے دیگر جو امور ہیں اس کی ضرور اشارہ کیا گیا، وہ چیزیں جائز نہیں ہیں یا ایک وہ چیزیں مکروہ ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہم بستری اور جماع کا مقصد صرف شہوت نہ ہو بلکہ شہوت کے ساتھ حصول اولاد بھی ہو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ظاہر ہو جائے، یعنی فجر، یعنی کہ رات بھر کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کے مطلب ہے صبح کی روشنی ظاہر ہو جائے رات کی تاریکی سے، یعنی صبح صادق ہو جائے پھر کھانے اور پینے سے رک جاؤ، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو مکمل کرو۔ تو گویا صبح صادق سے لے کے رات تک یعنی سورج ڈوبنے تک روزے کو مکمل کرو، اور ساتھ میں ایک اور حکم دیا گیا تم ان عورتوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ تو گویا یہاں پر جب اجازت دی گئی کہ رات میں بیوی سے مل سکتے ہیں، ہم بستری کر سکتے ہیں، تو کہا گیا لیکن جب تم اعتکاف میں ہو تو حالت اعتکاف میں تمہارے لیے منع ہے، حالت اعتکاف میں کوئی اپنی بیوی سے مل نہیں سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، لیکن جو جمع اور ہم بستری ہے تو یہ حرام ہے۔ اور اعتکاف کے ساتھ فی المساجد جو کہا گیا ہے، اس سے یہ مسئلہ مستنبط ہوا اعتکاف صرف مسجدوں میں ہی جائز ہے، حتیٰ کہ عورت بھی اعتکاف کرنا چاہے مسجد میں ہی اعتکاف کرے گی، اور مسجد کے علاوہ کسی گھر میں یا کسی میرج ہال میں یا کسی دکان میں اعتکاف کی اجازت نہیں ہے۔ تو اعتکاف کی تعریف یہ ہے کہ لزوم المساجد فی طاعت اللہ، مسجدوں کو لازم پکڑنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، تو مسجد سے باہر معتکف نہ جائے اور مسجد میں رہتے ہوئے اللہ کے اطاعت کرے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، حدود ہیں، تم ان کے قریب مت ہو۔ اسی طریقے سے اللہ اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں۔ اب جب روزے کا حکم دیا گیا جس میں انسان
اکل حلال سے رک جاتا ہے، یعنی روزے کی حالت میں جو چیزیں اس کے لیے حلال ہیں اس سے بھی اس کو روک دیا جاتا ہے۔ اب اسی کے ضمن میں اکل باطل سے بھی منع کیا گیا، کہا گیا روزے میں آپ کو اکل حلال سے روک دیا گیا، لیکن ساری کی ساری عمر تم کو اکل حرام کا روزہ رکھنا چاہیے، یعنی کسی کے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ، چاہے وہ رشوت کا طریقہ ہو، چاہے وہ سود کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ غصب کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ چوری کے ذریعے سے ہو، مال مت کھاؤ۔ اور اسی طریقے سے کسی کو جو ہے پھنسا کر، کسی بھی مسئلے میں پھنسا کر عدالت تک اس کے معاملے کو پہنچا کر پھر اس کے مال کو مت کھاؤ، مت ہڑپ کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم اپنے اموال کو اپنے درمیان باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اسے حکام تک پہنچاؤ تاکہ تم لوگوں کے اموال میں سے حصہ کھاؤ گناہ کے ساتھ اور تم جانتے ہو۔ تو گویا جب روزے کا ذکر کیا گیا جس میں انسان کو اکل حلال سے ایک خاص وقت کے لیے روک دیا جاتا ہے، تو کہا گیا اسی طریقے سے ہم تمہیں زندگی بھر کے لیے اکل حرام کا روزہ رکھوانا چاہتے ہیں، یعنی کسی کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور کسی کے مسئلے کو کورٹ کچہری میں لے جا کر اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یہاں پر یہ کہا گیا کہ اگر عدالت میں کوئی معاملہ جائے آپ کا اور عدالت سے فیصلہ ہو جائے کہ یہ آپ کی زمین ہے، یہ آپ کا مال ہے، اور حقیقت میں وہ مال آپ کا نہیں ہے، وہ زمین آپ کی نہیں ہے، تو عدالت کے فیصلے سے وہ چیز آپ کے لیے حلال نہیں ہوتی ہے۔ جو آپ کے لیے حرام ہے وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ تو کسی بھی عدالت کے فیصلے سے کہ آپ کی زمین ڈگری مل گئی، آپ کی زمین آپ کی ہے، یا کہ یہ مال آپ کا ہے، اس سے وہ مال آپ کا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ آپ کے لیے نہ ہو۔ وہ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخص آئے، اس نے کہا یہ میری زمین ہے، اس نے کہا یہ میری زمین ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتیں سن کر فیصلہ کیا، اور اس کے بعد کہا دیکھو دو آدمی میرے پاس آتے ہیں ایک مسئلے کو لے کر، ان میں سے ایک بات کرنے کا سلیقہ جانتا ہے اور دوسرا بات کرنے کا سلیقہ نہیں جانتا ہے۔ ایک کے پاس قوت بیان ہے، دوسرے کے پاس قوت بیان نہیں ہے۔ میں جیسا سنتا ہوں، سنتے ہوئے میں فیصلہ کرتا ہوں، اگر میں نے کسی کے لیے کوئی کسی چیز کا فیصلہ کر دیا اور وہ اس کا نہیں ہے تو یاد رکھیں میں نے اسے جہنم کے ایک ٹکڑے کا فیصلہ کر دیا ہے، یعنی میرے فیصلہ کرنے سے وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہوتی ہے۔ اگر وہ چیز اس کی نہ ہو تو اگر میں نے ظاہری بات سن کر کسی کے لیے کوئی فیصلہ کر دیا کہ تمہارا ہے اور وہ اس کا نہیں ہے تو وہ تو جانتا ہے کہ اس کا ہے یا نہیں ہے، لیکن جب میرے فیصلے سے وہ چیز اس کی نہیں ہوتی ہے بلکہ میں اسے ایک آگ کے ٹکڑے کا میں نے اس کے لیے فیصلہ کر دیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو یہ دونوں رونے لگے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول یہ مال اس کو دے دو، اس نے کہا اللہ کے رسول یہ مال میرے ساتھی کو دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ تو برادران اسلام یہی طریقہ ہے جس سے انسان انسانی نفس کی تربیت کرتا ہے کہ بظاہر حکام کے فیصلے سے کوئی چیز آپ کے لیے حلال نہیں ہوتی ہے یا کہ اس کے لیے حرام نہیں ہوتی ہے۔ جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ تو اس آیت میں کہا گیا کہ لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ ہم نے تو روزے کی حالت میں جائز چیزوں کو تمہارے لیے منع کر دیا ہے، تو جب روزے کی حالت میں جائز منع ہے تو گویا ناجائز تو بدل اعلیٰ روزہ اور غیر روزہ ہر حالت میں تمہارے لیے منع ہے۔ تو گویا روزے کے ساتھ میں ان چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ ہم لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے نہیں کھائیں۔ باطل طریقہ جیسے رشوت ہے، غصب ہے، چوری ہے، سود ہے، یہ سارے کے سارے باطل طریقہ ہے، یا کورٹ کچہری میں اس کو پھنسا کر اس کے مال کو ہڑپ کرنا ہے۔ ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ یہ چیز گناہ کا چیز ہے۔ آج تم دنیا میں کسی کے مال کو کھا لو گے لیکن آخرت میں وہ مال اس کو واپس کرنا ہے، وہ تمہاری نیکی کو لے گا اور اس طریقے سے اس روز تمہارے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ اسلام انسان کی تربیت کرتا ہے آخرت کی جواب دہی پر۔ تو ہر انسان جانتا ہے، اپنے بارے میں جانتا ہے، تو آخرت کی جواب دہی پر اسلام انسان کی تربیت کرتا ہے کہ ہم اس دنیا میں جیتے ہوئے یہ سمجھیں ہمیں آخرت میں اللہ عز و جل کے سامنے جواب دینا ہے۔ چاہے ہم
کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہو، آپ تعلیم کے میدان میں ہو، تدریس کے میدان میں ہو، کاروبار کے میدان میں ہو، زراعت کے میدان میں ہو، یا ایک بیع و شراء کے میدان میں ہو، آخرت کی جواب دہی کا احساس ہونی چاہیے۔ جو بھی آپ کریں گے کل قیامت کے روز اس کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، کہا جائے گا ان کو کھڑا کرو، ان سے پوچھا جانے والا ہے۔ اس جگہ اللہ نے فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم ہے ہم ان تمام سے ضرور پوچھیں گے عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ وہ دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں۔ جب آخرت کی جواب دہی کے احساس سے ہم زندگی گزاریں گے تو زندگی کے اندر بہتری آئے گی، اعتدال آئے گا، اور کوئی انسان بن کے زندگی گزارے گا۔ اور اس طریقے سے انسان جو بھیڑیا کا لباس پہنا ہوا ہے وہ چیز معاشرے کے اندر نہیں پائی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں فہم قرآن کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم سنتے ہیں کہتے ہیں ہمیں ان پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔